مجددین کے نام لیے گئے، ان کی کوئی خاص کتاب نہیں۔ امت کے سب سے پہلا مجدد حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ مانا گیا، ان کی تو کوئی کتاب ایسی ہے۔ ایسے ہی لوگوں نے وہ بنا لیا ہے کہ ہر صدی میں ایک ہی مجدد مانتے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت کے بہت معتمد بزرگ ہیں، محقق۔ ان کی لمحات التنقیح جو ہمارے پاس ہے 2 جلدیں اس کی۔ اب آپ دیکھیے اس کے الفاظ میں غور کیجیے۔ 19 مروی اس چیز میں جو حضرت ابو ہریرہ کہتے میں جانتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا کہ بے شک اللہ عز و جل اس امت کے لیے ہر 100 سال کے سرے پر ان لوگوں کو بھیجے گا جو اس کے دین کی تجدید کر دیں گے۔ امت کے لیے امت کے دین کی ترجمہ سمجھ لو کیا فرمایا؟ اللہ عز و جل بھیجے گا اس امت کے لیے ہر 100 سال کے سرے پر ان لوگوں کو جو امت کے لیے اس کے دین کی تجدید کر دے۔ امت 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک امت اجابت اور ایک امت دعوت۔ امت دعوت اس کو کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی جن جن لوگوں کی طرف بعثت ہوئی وہ سب امت دعوت کہلائے۔ حضور کی سارے لوگوں کی طرف بعثت ہوئی، سارے جناتوں کی طرف بعثت ہوئی، یہ سب امت دعوت، سب ایمان نہیں لائے۔ امت اجابت ان کو کہتے ہیں جو ایمان لے آتے ہیں، یعنی جنہوں نے حضور کی دعوت کو قبول کیا۔ دعوت تو آپ نے ابو جہل کو بھی کی، ابو لہب کو بھی کی، سب کو کی، لیکن قبول نہیں کیا۔ قبول کس نے کیا؟ ابو بکر عمر وغیرہ رضی اللہ عنہ، یہ ہوئے سب امت اجابت۔ ہم آپ قائم ہیں امت۔ تو یہاں جو امت کے لفظ آیا اس کے نیچے لکھا ہے امت اجابت، امت اجابت مراد ہے، کیونکہ دین وہی مانتے ہیں۔ تو دین کی تجدید کی کس کے لیے ضرورت پڑے گی؟ امت اجابت۔ آگے حالانکہ بیان کر دیا یہاں تمل امت دعوت، امت دعوت پر بھی اہتمام۔ مطلب یہ ہے کہ دین تو پوری امت کو ہی دیا، کبھی کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا۔ اللہ راہ سے کل محترم، دیکھو ہمارے جو آج کے علماء اہل سنت ہیں انہوں نے اس قید کی بنیاد پر یہ شرط لگا دی ہے کہ مجدد کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلی صدی کا آخر تو ہوئی، لیکن جس صدی کا وہ مجدد ہے اس کا اسے چاہے ایک ہی دن مل جائے اسے ملنا چاہیے۔ یہ انہوں نے شرط لگا دی کہ جس صدی میں وہ پیدا ہوا، بات سمجھے آپ، وہ تو ہے ہی صدی اس میں، چاہے وہ آخر پیدا ہوا اول پیدا، اس سے بحث نہیں، لیکن دوسری صدی جس کا آپ مجدد قرار دیں گے ضروری ہے کہ اس کا بھی زمانہ اسے ملا ہو، چاہے ایک دن کیوں نہ ملا ہو۔ لہذا کوئی آدمی مثال کے طور پر 14ویں صدی میں پیدا ہوا، 14ویں میں ہی انتقال کر گیا، تو اسے 15ویں صدی کے مجدد نہیں مان سکتے، کیونکہ 15ویں صدی کا ایک دن بھی اسے نہیں ملا۔ لیکن دیگر لوگوں نے، بہت سے علماء نے اس کو بالکل باطل قرار دیا۔ اللہ راستے کے لفظ کی راس مانے، انہوں نے کہا کہ زائد ہے، انہوں نے کہا کہ ایسے ہی جیسے نہیں بولتے برسرے ممبر، برسرے ممبر، تو برسرے ممبر کا مطلب کیا ہوتا؟ آپ بر ممبر کہیے، ممبر پر، اور لفظ سر بڑھا کے کیا کہہ دیجیے؟ برسرے ممبر۔ بات تو ایک ہی، تو لفظ سر کیا ہے؟ زائد، برسرے ممبر۔ انہوں کا ایسے رات سے پورے انہوں نے باقاعدہ دلائل قاطعہ آپ نے اعتبار کے ثابت دائر کیے نہیں گیا کہ اگر آپ اس طریقے سے شرطیں لگائیں گے، پہلی بات انہوں نے حضور کے زمانے سے لیا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سمجھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال ہوا، اب اس کے بعد 100 سال راہ سے کل محترم، 100 سال کے سرے پر مجدد، تو سرے مانے گے نہیں سمجھے آپ؟ اس پہ انہوں نے کافی کلام کیا، یہ لفظ یہاں پر کسی لحاظ سے موضوع نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں سمجھا آپ کہ دوسری صدی کی تو تجدید ہے،
دوسری صدی کی تو تجدید ہے نہیں، انہیں تو اول صدی کا مجدد مانا گیا. حضرت نہیں سمجھا. اب یہ دیکھیے من آیا. من لفظ ایسا ہے جو واحد کے لیے تو کم بولا جاتا ہے، جمع کے لیے زیادہ بولا جاتا ہے. من و ما للعموم. اصول کی کتابوں میں تم پڑھو گے کہ من و ما عربی زبان میں عموم کے لیے آتی ہے. خود حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہاں اولا یہ ہے کہ تعمیم کیا جائے. یعنی مطلب کیا ہے کہ من عام ہے تو مجدد میں یہ قید نہ لگائی جائے کہ ایک صدی میں ایک ہی مجدد ہو سکتا ہے، بلکہ سمجھا نرے مجدد ہو سکتے، ہر ملک میں الگ الگ مجدد ہو سکتے. یہ نہایت موضوع نہیں سمجھا، بڑا وسیع ہے. اس پر ہم نے بڑی کتاب ایک لکھی تفصیلی حدیث تجدید. آج تجدید کے معاملے میں بہت لوگ خطائیں کر رہے ہیں. رسالہ ہمارا چھپ جائے کبھی. ہماری تو آج طبیعت بہت خراب ہے، جاگے ہوئے ہیں، زیادہ بولتے ہمت نہیں پڑ رہی. ہم اصل تو میں اس کا مطلب سمجھائیں گے مجدد کے اقسام کیا ہوتے ہیں، مجدد ہوتا کون. مجدد نہ شہرت کی وجہ سے کوئی مجدد بنتا ہے، نہ ڈھیر کتابوں کی وجہ سے مجدد بنتا. مجدد کی ان چیزوں میں سے کوئی مطلب نہیں ہوتا. مجدد اصل وہ ہوتا ہے، مجدد کے کئی کام ہوتے ہیں. مجدد وہ ہوتا ہے کسی چیز کا جو اس چیز کو عام کر دے. کوئی سنت مٹ گئی اس کو عام کر دے، پھیلا دے، رواج دے دے. دین کے لیے مجدد کیا ہے کہ آپ دیکھیں اللہ اکبر، آج علماء بالکل پڑھتے نہیں. آپ بزرگوں کی کتابیں پڑھیے. سرکار غوث اعظم کسی نے مجدد نہیں مانا. اللہ والوں نے حضرت غوث اعظم کو مجدد مانا، امام شافعی کو مجدد مانا، فلاں مجدد مانا. ایک ایک دور میں نرے مجدد مانے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی جیسی ذات کہہ رہے کہ نہیں، اولا بہتر یہ ہے کہ اس میں کوئی ایک کی قید نہ لگائی جائے، بلکہ من میں پوری گنجائش ہے کہ ایسے لوگ اللہ پیدا کر دے گا جو دین کو نیا کر دے. اب یہ کام اللہ ایک سے لینا چاہے تو ایک سے بھی لے سکتا، اور نیروں سے لینا چاہے اجتماعی طور پر لے دے. بات سمجھ رہے ہیں آپ. اشرفیہ اتنی موٹی کتاب شائع کی، لیکن آپ یقین مانیں کہ جیسی انہوں نے کتاب شائع کی اس میں نری علمی غلطیاں ہیں. لوگ کیا ہے آج کل بیچارے طلبہ بھی ان پڑھ ہو گئے، عوام تو ان پڑھ ہے ہی. مولوی جو جیسا اپنے کر دیتے ہیں. مولویوں کے ذہن میں ایک مخصوص خاکہ تجدید کو بسا ہوا ہے جس پر اتنے اعتراضات پیدا ہوتے ہیں کوئی مولوی اٹھا نہیں سکتا. اسی لیے بعض لوگوں نے کہہ دیا کہ لوگوں کی اتنی ذہنیت تنگ ہو گئی ہے کہ امت اتنی بڑی امت ہے، پوری دنیا پھیلی ہوئی امت ہے، آپ ایک صدی میں ایک مجدد صرف مان رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کل امت میں کتنے مجدد ہوئے. تم یار ہمارے سامنے بیٹھ کے کچھ ہو رہے، اتنا ظلم ہے، اتنی بڑی جسارت آنکھوں میں آ کے ملا نہیں سکتا، سامنے بیٹھ سکتے نہیں جا رہے. تو اب آپ جو ہے مجدد کو کیا ہے کہ آپ پہلے تجدید کا مفہوم سمجھیں، تجدید کے اقسام سمجھیں، دین کے شعبے آپ سمجھیں، تب آپ تعین کر پائیں گے کہ مجدد کون کون ہوتے ہیں، کس کس شعبے پہ. میرے شعبے ہیں نا دین کے. قرأت کا الگ شعبہ ہے، حدیثوں کی اشاعت کا ایک الگ شعبہ ہے، قرآن کے علوم کی اشاعت کا ایک الگ شعبہ ہے. سمجھا آپ کے احکام ظاہرہ پھیلانے کے ایک الگ شعبہ ہے، احکام باطنہ روحانیت کو عام کرنے کے ایک الگ شعبہ ہے. آپ ایک کتنی بڑی عجیب سی بات ہو گئی جا کر کے کہ آپ نے ایک مقرر، ایک کیا نام صدی کے ایک مجدد مقرر کر دیا، گویا کہ سارا کام تب اسی کے دن میں ہے. گھپلے ہی گھپلے ہیں اس معاملے. میں آپ کو وہ آخری حدیث دوسری والی کے تمام ٹائم ہو گیا ترجمہ کرائے دیتا ہوں. اس حدیث کو گویا اگلی حدیث کی لوگوں نے شرح بھی مانا ہے قسم. اس سے مجدد کی بعض قسموں کی طرف اشارہ ملتا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم نے عبد الرحمن عزری پر بھی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یحمل هذا العلم من كل خلف عدول. ہر آنے والی نسل سے اس علم کو اس کے عدول اٹھاتے رہے. عادل کی جمع جو انصاف پسند لوگ ہوں گے، اچھے لوگ ہوں گے. عدل آپ جانتے ہیں کہ عدل روایت کو کوئی ہوتا، متقی بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو، سچا بھی ہو. تو جو خلق بنے آنے والے لوگ، ہر آنے والوں میں سے جو عدول ہوں گے وہ اس علم کو اٹھائیں گے، دین کو وہ اٹھائیں گے. ان کا کام کیا ہوگا؟ ینفعون عنہ تحریف الغالبین.
قالین، اس دین میں کیا ہوگا؟ یعنی یہ فساد، بھائی تجدید کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ ایک سوال ہے کہ نہیں کہ تجدید نیا کرنے کی ضرورت، جب کوئی شے پرانی ہوگی تب تو تجدید ہوگی۔ تو دین تو ایسا ہے نہیں کہ صاحب کہ کپڑے استعمال کرتے کرتے پرانا ہو گیا، کپڑا پھیلا ہو گیا، لہٰذا اسے کر دیا جائے۔ دین کی تجدید مطلب تو دوسرا ہو گیا۔ تو دین میں تجدید کی کیوں ضرورت پڑے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے نئے نئے اس میں فتنے پیدا ہوں گے، نئے نئے فساد پیدا ہوں گے، نئی نئی تعبیریں پیدا ہوں گی، لوگ پرانی آیات کے مفاہیم نئے نئے مراد لیں گے۔ نہیں سمجھا کیا فرمایا؟ ینفونا، وہ حضور کیا کریں؟ ینفونا انو، اس دین سے، علم سے غالیوں کی تحریک دور کرتے ہیں۔ غالیوں نے غلو کرنے والے، تم نے دیکھا جتنے فرقے آپ پڑھ ڈالی انہوں نے غلو کیا، کوئی کسی معاملے میں غلو کر رہا، کوئی کسی معاملے میں غلو کر رہا، کوئی کسی معاملے میں غلو کر رہا۔ تو گویا مجدد کے کام کیا ہوتا ہے کہ غلو کرنے والوں کی تحریک نہیں، تبدیلی کرتے، وہ اس کو میٹیں گے۔ بھائی انتحال المبتلین، مبتلین مانے باطل پرست، جھوٹ ملا دیتے، کوئی آیت کے معنی یہ بیان کر رہا، کوئی آیت کے معنی وہ بیان کر رہا، کوئی وہ بیان کر رہا ہے۔ انتحال المبتلین، اہل باطل کی کیا ہوگا؟ درو، جھوٹ کو وہ دین میں جو داخل کر دیں اس کو دور کرتے رہیں گے۔ وہ تعبیر الجاہلین، اور جاہلوں کی تعبیر، گویا کی مجدد کے بعد کاموں کی طرف اشارہ کر دیا گیا۔ نہیں سمجھا آپ کو؟ مجدد کو جو بتایا نہیں آپ کو، مجدد کی بنیادی طور پر کئی قسمیں کرنا پڑیں گی، اور وہ شعبوں کے لحاظ سے الگ اس کی تقسیم ہے۔ تو یہ دین سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں کہ دین میں جو جھوٹ داخل کر دیں گے، دین میں جو غلو کرنے والے لوگ غلو داخل کر دیں گے دین میں۔ نہیں سمجھا آپ کہ یہ حد سے بڑھنے والے جو لوگ اپنے اپنے تعبیریں، جاہلوں کی تعبیر۔ تو مجددین جو ہوتے ہیں، جس شعبے کی وہ تجدید کرتے ہیں، آپ نے کلیہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو یہ نہیں کہ سارے دین کے شعبوں کا وہ مجدد بنا دے، بلکہ جس شعبے کا وہ مجدد بن کے آتا ہے اس شعبے کی وہ ترویج کرتا ہے۔ پہلے باطل جو اس میں داخل کر دیتے ہیں، جھوٹ داخل کر دیتے ہیں، بدعتیں داخل کر دیتے ہیں، نہیں سمجھے آپ، تعویلات داخل کر دیتے ہیں۔ مجدد کا کام ہوتا ہے پانی جھوٹ کو دور کر دینا۔ چلو انشاءاللہ